الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عربیہ کا سبق نمبر 10 پڑھیں گے اور اس کی تمرین بھی حل کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ الدرس العاشر یعنی 10واں سبق۔ پہلے الفاظ اور ان کے معانی بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے یقعدو۔ یقعدو کا معنی بیٹھتا ہے، یعنی وہ بیٹھتا ہے۔ یقعدو کا معنی ہوتا ہے وہ بیٹھتا ہے۔ یہاں پر مصنف لفظ او کو تحریر نہیں کیے ہیں، لفظ او کو حذف کر دیے ہیں۔ یقعدو کا معنی بیٹھتا ہے۔ یقوم کھڑا ہوتا ہے، یعنی وہ کھڑا ہوتا ہے۔ من کا معنی ہے سے، اور یمشی، یمشی کا معنی ہے وہ چلتا ہے۔ اقعد تو بیٹھ، اقعد کا معنی ہے تو بیٹھ۔ قم تو کھڑا ہو۔ اس کے بعد ہے امشی، امشی کا معنی ہے تو چل، امشی تو چل۔ یقیف وہ رکتا ہے، یقیف کا معنی وہ رکتا ہے۔ اور قف، قف کا معنی تو رک، قف کا معنی رک جاؤ، یعنی تو رک۔ کرسیجن، کرسیجن کا معنی کرسی۔ ہوا، ہوا کا معنی او۔ انتا، انتا کا معنی تم۔ انا، انا کا معنی میں۔ اب آئیے انہیں جملے میں استعمال کر کے دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ کتاب میں جملے میں استعمال کیا گیا ہے، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ ہے زید یقعد۔ زید ایک آدمی کا نام ہے، یقعد وہ بیٹھتا ہے۔ زید یقعد زید بیٹھتا ہے۔ اس کے بعد ہے صدیقک یقعد۔ صدیقک، صدیق کا مطلب دوست، کاف تمہارا تمہارے کے لیے آتا ہے۔ صدیقک تمہارا دوست یقعد بیٹھتا ہے۔ تقعد، تقعد علی الکرسی، تم کرسی پر بیٹھتے ہو۔ تقعد کا معنی تم بیٹھتے ہو، اعلیٰ مطلب پر، کرسی مطلب کرسی۔ تقعد علی الکرسی تم کرسی پر بیٹھتے ہو۔ اقعد بیٹھ جاؤ، آپ بیٹھ جاؤ، تم بیٹھ جاؤ۔ اقعد کا مطلب بیٹھ جاؤ۔ اقعد علی الکرسی تم کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ اقعد مطلب تم بیٹھ جاؤ، اعلیٰ مطلب پر، کرسی مطلب کرسی۔ اقعد علی الکرسی تم کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ دیکھیں ایک کرسی رکھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر ایک، اس کے سائڈ میں ایک انسان کھڑا ہوا ہے، تو اسے کہا جا رہا ہے اقعد علی الکرسی تم کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ صدیقک یقعد علی الکرسی، صدیق کا مطلب ہوتا ہے تمہارا دوست۔ صدیقک تمہارا دوست، یقعد بیٹھتا ہے، اعلیٰ مطلب پر، کرسی کرسی پر۔ صدیقک یقعد علی الکرسی تمہارا دوست کرسی پر بیٹھتا ہے۔ زید یقوم من الکرسی، زید ایک آدمی کا نام ہے، یقوم وہ کھڑا ہوتا ہے، من الکرسی کرسی سے۔ زید یقوم من الکرسی زید کرسی سے کھڑا ہوتا ہے۔ قم، قم کا مطلب تم کھڑے ہو جاؤ، اٹھ جاؤ۔ قم تم کھڑے ہو جاؤ۔ زید یمشی، زید ایک آدمی کا نام ہے، یمشی کا مطلب چلتا ہے، وہ چلتا ہے۔ زید یمشی زید چلتا ہے۔ تمشی انا امشی، آپ چلتے ہو، انا امشی میں چلتا ہوں۔ تمشی مطلب تم چلتے ہو، آپ چلتے ہو، انا امشی میں چلتا ہوں۔ اس کے بعد ہے امشی، امشی مطلب تم چلو۔ زید یقیف زید رکتا ہے، امشی زید یقیف تم چلو، زید رکتا ہے۔ قف رک، رک جائیے، رک جاؤ۔ قف رک جاؤ۔ انا اقیف تقیف صدیقک یقیف، انا اقیف میں رکتا ہوں، تقیف تم رکتے ہو۔ صدیقک یقیف تمہارا دوست رکتا ہے، صدیقک تمہارا دوست، یقیف رکتا ہے۔ صدیقک یقیف تمہارا دوست رکتا ہے۔ قم من الکرسی، قم مطلب کھڑے ہو جاؤ، من الکرسی کرسی سے۔ قم من الکرسی کرسی سے کھڑے ہو جاؤ، اٹھ جاؤ۔ قم من الکرسی کرسی سے کھڑے ہو جاؤ۔ انا اقوم من الکرسی، انا مطلب میں، اقوم میں کھڑا ہوتا ہوں، من الکرسی کرسی سے۔ انا اقوم من الکرسی میں کرسی سے کھڑا ہوتا ہوں۔ اب آئیے تمرین حل کرتے ہیں۔ تمرین میں جو جملے استعمال کیے گئے ہیں ان کا ترجمہ لگاتے ہیں۔
تمرین الدرس العاشر، 10ویں سبق کی تمرین۔ سب سے پہلا جملہ ہے اقعد علی الکرسی کی۔ اقعد کا مطلب تم بیٹھو، علی الکرسی کی کرسی پر، اقعد علی الکرسی کی تم کرسی پر بیٹھو۔ دیکھیں سائڈ میں تصویر رکھی گئی ہے، تصویر بنائی گئی ہے اور وہاں پہ کرسی رکھی ہوئی ہے، جسے کہا جا رہا ہے اقعد علی الکرسی کی، تم کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ اقعد علی الکرسی کی، اقعد معنی ہوتا ہے میں بیٹھتا ہوں، علی الکرسی کرسی پر، اقعد علی الکرسی کی میں کرسی پر بیٹھتا ہوں۔ اس کے بعد ہے قم من الکرسی کی، قم کا مطلب کھڑے ہو جاؤ، من الکرسی کرسی سے، قم من الکرسی کی تم کرسی سے کھڑے ہو جاؤ۔ اقوم من الکرسی کی، اقوم کا مطلب میں اٹھتا ہوں، میں کھڑا ہوتا ہوں، من الکرسی کرسی سے، اقوم من الکرسی میں کرسی سے کھڑا ہوتا ہوں۔ اس کے بعد ہے امشی، امشی کا مطلب ہوتا ہے تم چلو، تم چل، لیکن ادب کے لیے کہیں گے تم چلو۔ اس کے بعد ہے قف، قف کا مطلب تو رک جا، یعنی آپ رک جائیے۔ اس کے بعد ہے امشی، امشی کا مطلب ہے میں چلتا ہوں۔ اس کے بعد نیچے ہے اقیفو، میں رکتا ہوں۔ اس طرح پڑھ لیں امشی تم رک جاؤ، تم چلو، اس کے نیچے پڑھیں امشی میں چلتا ہوں، قف تم رک جاؤ، اقیفو میں رکتا ہوں۔ اس کے بعد ہے حل صدیقو کا یقوم، کیا تمہارا دوست کھڑا ہوتا ہے؟ حل کا معنی کیا، صدیقو کا تمہارا دوست، یقوم کھڑا ہوتا ہے۔ حل صدیقو کا یقوم، کیا تمہارا دوست کھڑا ہوتا ہے؟ نعم صدیقی یقوم، نعم مطلب ہاں، جی ہاں، صدیقی میرا دوست، یقوم کھڑا ہوتا ہے، نعم صدیقی یقوم، جی ہاں میرا دوست کھڑا ہوتا ہے۔ حل انت تقوم، حل کا معنی کیا، انت مطلب تم، آپ، تقوم کھڑے ہوتے ہو۔ حل انت تقوم، کیا تم کھڑے ہوتے ہو؟ نعم انا اقوم، جی ہاں میں کھڑا ہوتا ہوں۔ حل انا اقوم، حل کا معنی کیا، انا مطلب میں، اقوم میں کھڑا ہوتا ہوں۔ حل انا اقوم، کیا میں کھڑا ہوتا ہوں؟ نعم انت تقوم، جی ہاں آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ حل ہوا یقوم، کیا وہ کھڑا ہوتا ہے؟ حل کا معنی کیا اور ہوا یقوم، ہوا کا معنی وہ، یقوم کھڑا ہوتا ہے۔ حل ہوا یقوم، کیا وہ کھڑا ہوتا ہے؟ نعم ہوا یقوم، جی ہاں وہ کھڑا ہوتا ہے۔ حل صدیقو کا یمشی، حل کا معنی کیا، صدیقو کا تمہارا دوست، یمشی وہ چلتا ہے۔ حل صدیقو کا یمشی، کیا تمہارا دوست چلتا ہے؟ نعم صدیقی یمشی، جی ہاں میرا دوست چلتا ہے۔ اب دیکھیں اردو سے عربی بنائیں گے۔ سب سے پہلا لفظ ہے، پہلا جملہ ہے کیا میں چلتا ہوں، کیا کے لیے آتا ہے حل، اور میں چلتا ہوں امشی، تو اس کا معنی ہوگا، اور انا کے لیے بھی آتا ہے، انا میرے لیے آتا ہے، یعنی میں اس کی تعبیر کرنے کے لیے انا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ انا کا معنی ہوتا ہے میں، تو کیا میں چلتا ہوں، اس کی عربی اس طرح بنائی جا سکتی ہے حل انا امشی، کیا میں چلتا ہوں۔ نمبر 2، جی ہاں آپ چلتے ہیں۔ نعم انت تمشی، آپ کے لیے انت آتا ہے، تمشی مطلب تم چلتے ہو۔ جی ہاں نعم آپ چلتے ہیں، تمشی، نعم تمشی، جی ہاں آپ چلتے ہیں۔ نمبر 3، کیا آپ کا دوست چلتا ہے، کیا کے لیے حل، آپ کا دوست صدیقو کا چلتا ہے، یمشی، کیا آپ کا دوست چلتا ہے؟ حل صدیقو کا یمشی، کیا تمہارا دوست، کیا آپ کا دوست چلتا ہے؟ نمبر 4، جی ہاں وہ چلتا ہے۔ نعم ہوا یمشی، نعم یعنی جی ہاں، اور وہ چلتا ہے، وہ کے لیے آئے گا ہوا، چلتا ہے یعنی یمشی، جی ہاں وہ چلتا ہے، نعم ہوا یمشی۔ نمبر 5، کیا وہ ٹھہرتا ہے، کیا کے لیے حل اور وہ کے لیے ہوا، ٹھہرتا ہے اس کے لیے یقیفو، کیا وہ ٹھہرتا ہے، حل ہوا یقیفو۔ نمبر 6، جی ہاں وہ ٹھہرتا ہے، نعم ہوا یقیفو، نعم کا مطلب جی ہاں اور ہوا کا مطلب وہ، یقیفو ٹھہرتا ہے، جی ہاں وہ ٹھہرتا ہے، نعم ہوا یقیفو۔ نمبر 7، میں ٹھہرتا ہوں، میں کے لیے انا اور میں ٹھہرتا ہوں اس کے لیے اقیفو، میں ٹھہرتا ہوں، انا اقیفو۔ نمبر 8، تم ٹھہرتے ہو، تم کے لیے انتا اور تم ٹھہرتے ہو اس کے لیے تقیفو، تم ٹھہرتے ہو، انتا تقیفو۔ نمبر 9، ٹھہرو، قف، قف کا مطلب ٹھہرو، رک جاؤ۔ نمبر 10، کھڑے ہو، کھڑے ہو،
کھڑے ہو کا مطلب کیا آئے گا؟ قم. قم کا مطلب کھڑے ہو جاؤ، تو کھڑا ہو، اس کے رہے گا قم. نمبر 11 چلو. چلو کے لیے امشی. امشی یعنی تم چلو. نمبر 12 میں کرسی پر بیٹھتا ہوں. میں یعنی میں کے لیے عربی آئے گی انا، اور کرسی پر بیٹھتا ہوں، کرسی کے لیے کرسی اور بیٹھنے کے لیے اقعد. تو اس کی عربی ہوگی انا اقعد علی الکرسی، میں کرسی پر بیٹھتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب کریں. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو سوال کریں، انشاءاللہ جواب مل جائے گا.